اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا. حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت مرحمت کرو. حضور نے فرمایا احی والداک, کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم, عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں. قالا ففیہما فجاہد, کہا جا ان کی خدمت کر, یہی تیرا جہاد ہے. ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے, ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے, باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے, اللہ راضی نہیں ہوگا. میں سچ کہتا ہوں, اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, میں ابلۂ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہی. آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف, یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں. ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز, جس کے لیے تڑپتے ہو, جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں, وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے. آخر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے. بلال حبش سے آ گیا, سلمان فارس سے آ گیا, صہیب روم سے آ گیا, اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا. فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی. اللہ اکبر. اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے. آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے. اللہ, بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے, اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے, والدین زندہ ہوں تب بھی, والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی, یہ عادت بنا لے, روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے, ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی. اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا. اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے, اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما. اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے, حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے, اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے. حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی, جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے, اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے. کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے. کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے, جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے. تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں. تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا. حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے, جا کے ڈھونڈا, تلاش کیا, اویس بن عامر ملے, حضور کا سلام کہا. گیا نہیں, مجھے کہتے ہو گیا نہیں, تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے. تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے. ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک, یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا, انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں لیکن 2 قول فرماتے ہیں. اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہے, صاف رہتا ہے, مٹی پڑ جائے, ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے. تو پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسند ہے. ایک تو قول کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے. دوسری آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بولو
बरास चारपाई पे निकल जाता है और इंसान उसको उठा कर उसकी खिदमत करता है, सफाई करता है, कपड़े बदलता है। इंसान की तबीयत में जो फितरी नफासत है उसके तहत उसको माँ बाप से जो मकरूह और नापसंदीदा बू आती है उससे वो बचना चाहता है। वो नफरत माँ बाप से नहीं होती, वो नफरत उस बदबू से होती है जो माँ बाप के बदन से या चारपाई से या कपड़ों से निकलती है। तो बंदा अपने जो है वो नाक पे कपड़ा रख लेता है उस बदबू से बचने के लिए। उसके मफहूम को बयान करते हुए हजरत इमाम राजी कहते हैं कि इंसान को इस बात से भी रोका गया है कि तू अपने नाक पे कपड़ा रख के अगर उनको सफाई कर रहा होगा तो माँ बाप के नाजुक दिल पे कहीं ये बोझ ना आ जाए कि मेरा बेटा मुझसे नफरत कर रहा है। इसलिए वालिदैन की ताजीम का आलम यह है कि तू खुले नाक से उनकी खिदमत करे और वो बदबू सहता रहे और अपने नाक के ऊपर कपड़ा भी न रखे कि तेरे माँ और तेरे बाप के दिल के अंदर इतना खलाल और मलाल भी पैदा ना हो। ये है उफ का जुमरा। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी अपनी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा के साथ बैठ के खाना नहीं खाया। एक दिन हजरत सैयदा फातिमा ने फरमाया कि बेटा मेरा जी चाहता है कि मेरे साथ तुम बैठ के खाना खाओ, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया, क्या वजह है? हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, अम्मी मैं इस डर से आपके पास बैठ के खाना नहीं खाता कि कहीं किसी लुकमे की तरफ आपकी नजर बढ़ जाए और मैं अदमे आगही की वजह से अपने हाथ को उस लुकमे के पे डाल लूं और ना जान सकूं कि इस लुकमे को उठाने का इरादा मेरी माँ के दिल में पैदा हो चुका है और मैं अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाऊं। इस डर से मैं आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाया करता। यदि माँ बाप की ताजीम का आलम यह है उफ तक ना